مسیح خداوند میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ ڈومینیکن ہاؤس آف اسٹڈیز کراچی سے میں بردر عرفان کرائسٹ گلوپی آپ کی خدمت میں خدا کا کلام لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آئیے خدا یسوع مسیح کے جاوید اور زندگی بخش کلام سے عرفان حاصل کرتے ہیں۔ عزیز مومنین، آج کا پاک کلام ہمیں خدا یسوع مسیح کے پیروکار ہوتے ہوئے حلیمی کا درس دیتا ہے۔ ہمیں باور کرواتا ہے کہ ہمیں حلیم، عاجز اور فروتن بننے کی اشد ضرورت ہے۔ ہمیں خدا کے سامنے حلیم بننا ہے اور ہر کام میں خدا کو ہی فوقیت اور اولین ترجیح دینی ہے۔ مسیحی ہوتے ہوئے ہماری پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم نے کبھی بھی تکبر، غرور اور کاہش کو اجازت نہیں دینی کہ یہ چیزیں ہمارے لیے خدا کی قربت حاصل کرنے میں رکاوٹ کا باعث بنے، بلکہ ان چیزوں پر ہم نے غلبہ پاتے ہوئے خدا کی راہ پر چلتے رہنا ہے۔ آج کی انجیل مقدس میں ہم نے سنا ہے کہ خدا یسوع مسیح فریسیوں کے سرداروں میں سے کسی کے گھر کھانے پر مدعو کیا جاتا ہے، جہاں وہ دعوت میں بلائے گئے فریسیوں، امراء اور علماء شرع کی حرکات و سکنات کا باریک بینی سے جائزہ لیتا اور ان کے دنیاوی سوچ و خیال کو پرکھتا اور جانچتا ہے، اور پھر موقع کی مناسبت کو دیکھتے ہوئے وہاں ایک خوبصورت اور حکمت سے بھرپور تمثیل پیش کرتا ہے۔ کیونکہ فریسی اکثر بڑے اجتماعوں، مذہبی اور سماجی تہواروں میں سب سے اہم جگہوں اور اعلیٰ نشستوں کی تلاش میں ہوتے تھے کہ وہ سب سے پہلے ان نشستوں پر براجمان ہوں۔ یسوع مسیح بڑے سادہ اور سبق آموز الفاظ میں حلیمی اور فروتنی کا درس دیتا ہے کہ جب ہمیں کسی شادی میں بلایا جائے تو ہم صدر جگہ کی تلاش میں نہ رہیں اور یہ سوچ لے کر ضیافت میں مت شامل ہوں کہ صدر نشست پر ہمیں ہی بٹھایا جائے گا۔ جو ایسا کرتے ہیں اکثر اوقات انہیں اس وقت شرمندگی اور رسوائی کا سامنا سب کے سامنے کرنا پڑتا ہے جب مہمان نواز آ کر یہ بولے کہ بھائی تیری جگہ پیچھے ہے، اس لیے یہاں سے اٹھ کر سب سے پچھلی نشست پر چلا جا۔ سب کے سامنے ضلالت اٹھانے سے بہتر طریقہ یسوع مسیح نے آج یہ بتایا ہے کہ پہلے ہی سب سے نیچی جگہ پر بیٹھنا چاہیے، اور ایسے میں ہمارا وہ دوست جس نے ہمیں اپنے گھر دعوت پر بلایا ہے ہمیں عزت کا مقام عطا کرے گا اور کہے گا کہ آگے بڑھ کر جا بیٹھ۔ اس طرح سے ہمارے ہم والے حسرت و یاس اور حیرانگی سے ہماری طرف دیکھیں گے اور ان کے سامنے ہماری عزت افزائی ہوگی۔ ہمارے معاشرے میں بھی آج ایسا ہی ہو رہا ہے۔ ہم سب سے آگے اور اعلیٰ نشستوں پر بیٹھنا زیادہ پسند کرتے ہیں تاکہ ہمارا چہرہ ہر کوئی دیکھ سکے اور ہمارے رتبے کا سب کو علم ہو سکے، اور ہم اپنے مقام اور ظاہری پن سے اپنا موازنہ دوسروں کے ساتھ کر سکیں۔ اس لیے یسوع مسیح تمثیل کے ذریعے بڑے شائستہ اور سادہ الفاظ میں فریسیوں اور علماء شرع کو نصیحت کرتا اور انہیں ایسے کام کرنے سے باز رہنے کی تنبیہ کرتا ہے جو اپنے تکبر، غرور اور خودی کی راستہ بازی میں گم رہتے اور اپنے آپ کو شریعت کے پاسبان، رہنما اور لوگوں کے ربی اور بزرگ کہلوانا پسند کرتے تھے۔ شریعت سکھانے کی وجہ سے وہ سب سے پہلے اپنی ذاتی مفاد کے لیے کام کرتے تھے۔ وہ دنیاوی شہرت، مقام، عزت و جلال اور تعریفوں کی تلاش میں رہتے تھے کہ لوگ انہیں سب سے اچھا اور راست باز کہیں۔ وہ اپنے آپ کو پاک صاف سمجھتے ہوئے زانیہ عورتوں اور محصلوں کو تحقیر کی نگاہ سے دیکھتے تھے، جنہیں وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ لوگ خدا کے لائق نہیں ہیں، یہ گناہ گار ہیں اور انہوں نے شرمناک کام انجام دیا ہے۔ فریسی اور علماء شرع اپنے آپ کو ایمان میں مضبوط سمجھتے اور چاہتے تھے کہ لوگ ان کی مثالیں دیں اور انہیں اپنا رول ماڈل بنا کر
ان کے احکام کی پیروی اور تابعداری کریں۔ اس لیے یسوع مسیح اشارتاً انہیں بتاتا ہے کہ ان کا رویہ اور سوچنے کا طریقہ بہت غلط اور غلیظ ہے۔ اور یسوع مسیح طوائفوں، محصلوں، مختلف بیماریوں میں جکڑے اور بدروح گرفتہ لوگوں اور ہر قسم کے ان لوگوں کے لیے جنہیں معاشرہ رد کرتا اور اپنے درمیان ان کی وجودیت کو ناپسند کرتا ہے، تمثیل پیش کرتا ہے۔ خدا نے بہت سے مقدسین کو بلایا، اور بہت سے مقدسین جنہیں آج ہم عزت کا مقام دیتے ہیں اور ان کی عقیدت اور تحریم کرتے ہیں، وہ بھی گناہ گار تھے، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو حلیم اور عاجز بناتے ہوئے راستے کا راستہ اختیار کیا اور اپنی صلیب اٹھا کر باطنی تبدیلی کے ساتھ مسیح یسوع کے پیچھے ہو لیے۔ عزیز مومنین، اسی طرح آج کا کلام ہمیں بھی یاد کرواتا ہے کہ ہم بھی غرور اور تکبر کو اپنے راستے میں نہ آنے دیں، تاکہ یہ ناپاک خیالات ہمیں غلط راستے پر نہ لے جائیں۔ ہم دوسروں کو تحقیر کی نگاہ سے نہ دیکھیں، جن کے بارے میں ہم یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم ان سے زیادہ خدا کے سامنے قابل عزت ہیں۔ یہ مت سوچیں کہ ہم دوسروں سے زیادہ خدا کے جلال کے اور اس کے فضل کے حقدار ہیں۔ خدا ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ برابر کا پیار کرتا ہے، اور ہم سب خدا کے لیے برابر کے اہم ہیں۔ صرف خدا ہی جانتا ہے کہ انسان کے دل و دماغ میں کیا چل رہا ہے۔ وہی ہمارے اعمال کے مطابق ہمیں جزا اور سزا دینے والا ہے۔ وہ گناہ کو نہیں بلکہ گناہ گار کو پسند کرتا ہے، جو پورے دل کے ساتھ اس کی طرف واپس آتا اور اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہے۔ خدا اسے ضرور معاف کرتا ہے، جس طرح اس نے زانیہ کے تمام برے اعمال کو معاف فرمایا جب وہ خدا کی طرف رجوع لے کر آئی۔ اسی طرح خدا ہمیں بھی معاف کرتا ہے جب ہم حلیم اور چھوٹا بنتے ہوئے اس کے لوگوں سے محبت کرتے اور ایک سا برتاؤ رکھتے ہیں۔ عزیز بھائیوں اور بہنوں، آج اپنی زندگیوں پر غور و خوض کریں اور دیکھیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ ہمیں گناہ کو اور ان تمام رکاوٹوں کو پیچھے چھوڑتے ہوئے آگے بڑھنا ہے اور خدا باپ کا تقرب حاصل کرنا ہے، خدا کی طرف رجوع لانا ہے اور اپنے آپ کو غرور اور تکبر کے بغیر اور حلیمی اور محبت کے ساتھ خدا کے لیے وقف کرنا ہے۔ آئیں پورے دل و جان سے خدا کی تلاش کریں اور اپنے ایمانی سفر میں ایک دوسرے کی مدد کریں۔ خدائے بزرگ و برتر ہمارے ساتھ ہو، ہمیں ہمیشہ برکت دے اور ہمارے تمام اچھے کاموں میں ہماری مدد کرے۔ اسی خدا ہمیں چھوٹا اور حلیم بننے کا فضل عطا کرے۔ آمین۔